آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالمجلسین فی مسجدہ قال کلاہما علی خیر احدہما افضل من صاحبہ اما هؤلاء فيدعون اللہ ويرغبون الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد شریف میں یعنی مسجد نبوی شریف میں دو مجلسوں پر دو جماعتوں پر گزرے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر دو گوشوں میں دو جماعتیں صحابہ کرام کی موجود تھیں، ان کے پاس سے گزرے۔ قال کلاہما علی خیر، دونوں جماعتیں فرمایا خیر پر ہیں، بھلائی پر ہیں۔ اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ، ایک جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے اندر، دعا کے اندر مشغول ہیں، اور دوسری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ خود بھی علم اور فقہ سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ ہم افضل، یہ افضل ہے، یعنی جو دو جماعتیں مسجد نبوی شریف میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھیں، ایک جماعت دعا میں مشغول تھی، عبادت میں مشغول تھی، اس کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ خیر پر ہے، بھلائی پر ہے، اور ایک جماعت جو تھی وہ دین سیکھ رہی تھی اور دوسروں کو سکھا رہی تھی، تو فرمایا یہ ان سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا انما بعثت معلما، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو پہلی مجلس سے عبادت ہے اور دوسری مجلس سے علم ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی مجلس سے علم کے اندر تشریف فرما ہو گئے، یعنی کہ دونوں مجلسوں میں سے آپ نے ایک مجلس کو منتخب فرمایا۔ وہ کون سی مجلس تھی، وہ کون سی جماعت تھی؟ مجلس علم، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ افضل ہیں اور مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو مجلس عبادت سے مجلس علم علماء فرماتے ہیں بہتر ہے، جس مجلس کے اندر سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا ذاتی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا ذاتی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کی عبادت کا قبول کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو عطا فرمائے، چاہے تو عطا نہ فرمائے، لیکن جو علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ذاتی کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر ہوتی ہے، اور ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو اب بھی علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجلس علم میں تشریف فرما ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجالس علم میں تشریف لاتے ہیں، روحانی طور پر جہاں پہ مجالس علم ہوتی ہیں، جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ کرم نوازی فرمانا چاہتے ہیں تو وہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ مجالس علم والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ بھی علم ہی فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میں معلم بن کر ہی آیا ہوں۔ یہ جو پیشہ ہے نا سیکھنے سکھانے والا، علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، یہ بہت بڑا خوبصورت ایک پیشہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ کریم نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس کام کے اندر برکتیں ہیں، یہاں سے بات آگے جائے گی، آگے پھر ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے تو وہ بات آگے چلی جائے گی۔ اس طریقے سے دین کی جو بات ہے وہ بعد میں آنے والے مسلمانوں تک پہنچتی رہے گی، اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کا کام جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی دین کے بارے میں سیکھیں
اور جو بات ہم سیکھ لیں یا جو بات ہمیں ذہن نشین ہو جائے، جس بات کی ہمیں سمجھ آ جائے، اس بات کو ہم دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہیں نہ کہیں پہ بات ہو۔ جب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنی محافلیں منعقد کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو ان محافل کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی دین کی بات بھی دوسروں تک پہنچا دینی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ضرور عمل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس خوبصورت جو کام ہے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ذمے ہے، اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔